اگر آپ تھک چکے ہو، ہر جگہ سے راستے بند اور ناممکن نظر آ رہے ہیں، تو تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں، اللہ کریم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب جب آپ تڑپ جاتے ہو، جب جب آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کے لبوں پر جب جب اس کریم و رحیم پروردگار کا نام مبارک آتا ہے، تو وہ فرماتا ہے، بول میرے بندے، میں یہی ہوں تیرے ساتھ۔ بغیر مانگے جو رب نعمت پر نعمت دے رہا ہے، سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات کو اپنی نیند ایسی ٹھنڈ میں اپنے گرم گرم بستر چھوڑ کر اٹھو گے، اس سے سوال کرو گے، تو کیا وہ تمہیں وہ عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجئے، تہجد اتنی پاورفل نماز ہے جس کو اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو مل نہیں سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، تہجد شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو تہجد گزار بنا دے، آمین۔ تہجد فرض نماز نہیں ہے، لیکن یہ فرض نماز کے بعد ایسی نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرتبہ جو تہجد کی نماز چھوڑی تھی، وہ صرف اور صرف اس لیے چھوڑی تھی تاکہ دیکھنے والے اور پڑھنے والے تہجد کی نماز کو اپنے اوپر فرض نہ کر لیں اور مشکل میں نہ پڑ جائیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کبھی قضا نہیں کی۔ اور فرض نماز کے بعد جس نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز سے صرف دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی، بلکہ تہجد کی نماز سے انسان کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ تہجد کی نماز سے انسان سیکھتا ہے کہ اس کا اپنے رب سے کیا رشتہ ہے۔ جب آپ تہجد کی نیت کر کے رات کو بستر پر سونے کی غرض سے لیٹتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ سے ملاقات کی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ نہیں تو میں نے فلاں فلاں دعا مانگی ہے، اس لیے میں تہجد کی نیت کر کے سوتا ہوں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تہجد کی نیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہی سوچ کر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس پہر میں اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ آپ یہی سوچ کر تہجد کی نیت کرتے ہیں نا کہ اس پہر میں اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، تو میں بھی اللہ سے اس وقت مانگوں گا تاکہ اللہ کو میرا مانگنا بھی بہت پسند آئے۔ اور صرف اس نیت سے آپ اللہ کے قریب ترین آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی آپ نے تہجد نہیں پڑھی، ابھی آپ نے صرف نیت کی ہے اور آپ اللہ کے قریب آ گئے ہیں۔ تہجد پڑھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ پھر تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کرنے کے بعد جب آپ رات کے آخری پہر میں آخر کار تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو آپ اپنے نفس سے جیت جاتے ہیں۔ انسان کی روح کا سب سے طاقتور حصہ اس کا نفس ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نفس کی جڑ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو ہر انسان تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ تہجد صرف وہ انسان پڑھ سکتا ہے جو اپنے نفس سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔
ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم تہجد کا الارم لگا کر سوتے ہیں اور آنکھ بھی کھل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم تہجد نہیں پڑھ پاتے، یہ سوچ کر دوبارہ سو جاتے ہیں کہ کل کو پڑھیں گے تہجد۔ یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس وقت شیطان ہم پہ حاوی ہوتا ہے، اور شیطان ہمیشہ نفس کی صورت میں ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ جب ہم تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو دراصل ہم شیطان کو مات دے کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی خواہشوں اور اپنے آرام کو اپنے اللہ کے لیے قربان کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے نفس اور اپنے اندر کی خواہشات سے لڑنے کی ہمت اور طاقت ملتی ہے۔ پھر آپ نیند کے مارے آدھی بند آنکھوں سے اللہ تک پہنچنے کا اگلا قدم بڑھاتے ہیں جو وضو ہے۔ آپ اپنے نیند سے لت پت چہرے پر پانی کے چھڑکے مارتے ہیں اور خود کو ایسے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ آپ اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، اپنی گردن پر پانی ڈالتے ہیں، اپنے بازوؤں پر پانی ڈالتے ہیں، اپنے پاؤں پر پانی ڈالتے ہیں، بس تب تک پانی ڈالتے رہتے ہیں جب تک نیند کا سارا غلبہ اتر نہیں جاتا۔ اس طرح آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، اور اس دوران آپ کے گناہ ویسے ہی بہتے جا رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے پانی آپ کے جسم سے ٹپکتا ہے، اور جب گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی آپ کے لیے محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر وضو کرنے کے بعد جب آپ جائے نماز پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو بس یہاں سب رک جاتا ہے۔ پھر بس آپ ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا رب ہوتا ہے، اور پھر آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ مانگو جو بھی مانگتے ہو، میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، دینے والا ہوں۔ اور پھر تب جو بھی مانگا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تب ہاں یا نہ کا سوال نہیں ہوتا، تب بس کن کے کرشمے دکھائے جاتے ہیں۔ تب اللہ پاک سب کچھ اپنے بندے کی جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ تہجد ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پیدا ہوئے ہر فاصلے کو جھٹ سے ختم کر دیتی ہے۔ وہ جو ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہمارے اور اللہ کے درمیان آ گیا ہوتا ہے، نا، تہجد اس گیپ کو فل کر دیتی ہے۔ پھر ہم اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ماں کی کوکھ میں ہم اپنے اللہ کے قریب تھے، بغیر کسی بھی رکاوٹ کے، بغیر کسی بھی شکوے کے، بغیر کسی بھی رنج کے۔ بس پھر ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں کسی بھی شے کی تمنا نہیں رہتی، کیونکہ تب دل کو اللہ مل گیا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جادو نہیں ہوتے کہ جھٹ سے مانگا اور جھٹ سے مل گیا۔ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ حالات اور وقت فلموں اور ڈراموں کی طرح ایک لمحے میں یا ایک رات میں نہیں بدلتے۔ اصل زندگی میں ان سب کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ ناولز میں موجود ہیر کی طرح ایک رات میں کامیابی نہیں مل جاتی، بلکہ اصل زندگی اس سب سے بہت ٹف اور بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں سب کچھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن ابتدا کیے بغیر نہیں ہوتا۔ اب جیسے تہجد کی نماز ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج تہجد کی نماز پڑھی اور کل کو زندگی بدل گئی۔ ہم کیوں رزلٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ رزلٹ اہم نہیں ہوتا، پروگریس اہم ہوتی ہے۔ آج تہجد کی نماز پڑھی ہے تو اگلے دن یہ کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ تہجد پڑھیں،
جیسے تہجد پڑھی ویسے فرض نمازوں کو بھی پورا کریں۔ جیسے تہجد میں نفس کو شکست دی ہے، ویسے ہی روز مرہ کی زندگی میں موجود گناہوں کو بھی شکست دے۔ جیسے تہجد میں جھک کر اللہ سے مانگا تھا، ویسے ہی اپنے اصل کردار میں بھی عاجزی پیدا کریں گے۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ آپ کا رویہ ہی آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ منہ سے کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ عزت والی بات اللہ کے یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے کیا کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے ہے یا نہیں چاہیے ہے، بس اپنی زندگی میں فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز شامل کر لیں۔ بھلے روزانہ نہ پڑھیں، مہینے میں بس ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیں کیا کچھ بدلتا ہے اور بہتری کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، پھر کب اور کیسے اللہ آپ کو جائے نماز تک لے آئے گا، اس بات کا تو آپ فہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو غم تمہارے سجدوں کی کثرت بڑھا دے، وہ غم رب تعالیٰ کی کمال نعمت ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ ملنا چاہتا ہو۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب آپ کو شیطان تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں کچھ دیر کروا دے، اور اللہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آپ کو تہجد کے لیے جگوا دے کہ اٹھاؤ اور بولو میرے بندے کو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنو، تمہاری تہجد وسیلہ بن سکتی ہے معجزوں کو پانے میں۔ تہجد ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یا آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، یا آپ شدت سے کچھ پانا چاہتے ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کریں اور آپ اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا وہ مل گیا۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔